بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، مولانا جلال الدین رومی، جن کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روحانی پیر و مرشد تسلیم کیا، وہ اپنی مثنوی میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا جس کے گھر میں ایک بولنے والا طوطا بھی تھا۔ یہ سوداگر اکثر مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے جایا کرتا تھا۔ ایک بار جب وہ ملک شام کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنے ملازمین سے پوچھا کہ میں وہاں سے آپ کے لیے کیا سوغاتیں لے کر آؤں، تو تمام ملازمین نے اپنی اپنی خواہش اور ضرورت بتائی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنے طوطے سے پوچھا، میاں طوطے، میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ طوطے نے کہا کہ میرے آقا، میری کوئی خواہش یا ضرورت نہیں ہے جو میں آپ کو بیان کروں، ہاں اتنی عرض کرتا ہوں کہ شام میں جہاں کہیں پہ بھی آپ کو میری برادری نظر آئے تو انہیں یہ ضرور کہنا کہ تم لوگ تو کھلی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہو، جب کہ میں یہاں پر قید ہوں۔ سوداگر طوطے سے یہ وعدہ کر کے کہ جہاں پر بھی طوطا برادری نظر آئی میں وہاں پر تمہارا یہ معاملہ ضرور پیش کروں گا۔ سوداگر شام کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ مختلف جگہ پہ تجارت کرتا کرتا ایک کھلے میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی پہ بہت سارے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ان طوطوں کو اپنے طوطے کا پیغام دیا کہ تم لوگ تو کھلی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہو، جب کہ میں یہاں پر قید ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک طوطا دھڑام سے درخت سے گرا اور مر گیا۔ سوداگر آگے چل دیا اور اسے بہت افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک طوطا اپنی جان سے گیا۔ جب سوداگر اپنی تجارت سے فارغ ہو کے اپنے ملک کو واپس آیا، اس نے اپنے ملازمین کو ان کے تحفے تحائف دیے اور اس کے بعد وہ طوطے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میاں طوطے، تمہارا پیغام تو میں نے دیا، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ میرا پیغام سن کر ایک طوطا درخت سے گرا اور مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ پنجرے میں طوطا بھی مر گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر کو اور زیادہ تکلیف ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اب طوطا تو مر گیا ہے، تو اس نے مردہ طوطے کو جیسے ہی گھر سے باہر پھینکا، وہ اڑ کر ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ سوداگر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میاں طوطے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا اور میری برادری کے طوطے نے بظاہر مرنے کا ڈرامہ کر کے مجھے بتایا کہ اگر تم بھی کھلی فضاؤں میں اڑنا چاہتے ہو تو تم بھی مر جاؤ، یعنی مرنے کی اداکاری کرو، دکھاوا کرو۔ میں نے وہی کیا اور اس کے مطابق ہی آپ نے مجھے باہر پھینک دیا، اور اب میں بھی آزاد ہوں اور میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اڑوں گا اور جو آزادی کی نعمت ہے اس سے پورا مستفیض ہوں گا۔ سامعین محترم، اس واقعے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرن تھی پہلے مر گئے باہو تا مقصد نو پایا ہو، یعنی جب ہم اپنی خواہشات کو ترک کر دیں تو پھر ہمیں آزادی ملتی ہے۔
پھر ہم اللہ رب العزت کے تابع دار بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ رحم اور کرم والا معاملہ فرمائے۔